بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی صاحب، مترجم سید محسن علی کاظمی اور عمران سہیل صاحب، نظر ثانی مجاہد حسین حور صاحب، ناشر معراج کمپنی، بیسمنٹ میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 208۔ انتساب: ان لوگوں کے نام جو حق کے متلاشی ہیں۔ عرض ناشر: حمد اس ذات کے لیے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، اور درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے اس نے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور سلام و رحمت ہو ان کی آل پر جنہیں اس نے پورے جہان کے لیے چراغ ہدایت بنایا۔ اما بعد، آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب کے عظیم مصنف نے اس میں اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان پائے جانے والے 10 اختلافی مسائل پر انتہائی مختصر، عام فہم اور منصفانہ بحث کی ہے۔ مصنف کی روش یہ کہ ایک مسئلے کو پیش کر کے اس پر طرفین کی ادلہ ذکر کرتے ہیں اور آخر میں نتیجہ قارئین محترم پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ قارئین کرام خود فیصلہ کر سکے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے درمیان وحدت کا باعث بنے گی۔ ادارہ: اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ فہرست کتاب: یہ راستہ وحدت کی طرف نہیں جاتا۔ صفحہ نمبر 11۔ پہلی فصل: قرآن ہر قسم کی تحریف سے منزہ ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ عدم تحریف قرآن۔ صفحہ نمبر 15۔ فریقین کی 2 کتابیں۔ صفحہ نمبر 15۔ فرقہ وارانہ دشمنی کی خاطر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 18۔ عدم تحریف پر عقلی اور نقلی دلیلیں۔ صفحہ نمبر 20۔ اختتامیہ کلمات۔ صفحہ نمبر 23۔ دوسری فصل: تقیہ قرآن و سنت کے آئینے میں۔ صفحہ نمبر 26۔ نمبر 1: تقیہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 26۔ نمبر 2: تقیہ اور نفاق کا فرق۔ صفحہ نمبر 27۔ نمبر 3: تقیہ عقل کے ترازو میں۔ صفحہ نمبر 27۔ نمبر 4: تقیہ کتاب الہی میں۔ صفحہ نمبر 28۔ نمبر 5: تقیہ اسلامی روایات میں۔ صفحہ نمبر 31۔ نمبر 6: کیا تقیہ صرف کفار کے مقابلے میں ہے؟ صفحہ نمبر 32۔ نمبر 7: حرام تقیہ۔ صفحہ نمبر 36۔ مصلحت آمیز تقیہ۔ صفحہ نمبر 37۔ فصل سوم: عدالت صحابہ۔ صفحہ نمبر 38۔ نمبر 1: 2 متضاد عقیدے۔ صفحہ نمبر 38۔ نمبر 2: تنزیہ کے سلسلے میں شدت پسندی۔ صفحہ نمبر 39۔ نمبر 3: لاجواب سوالات۔ صفحہ نمبر 40۔ نمبر 4: صحابہ کون ہیں؟ صفحہ نمبر 43۔ نمبر 5: عقیدہ تنزیہ کا اصلی سبب۔ صفحہ نمبر 45۔ نمبر 6: کیا تمام اصحاب بغیر استثناء کے عادل تھے؟ صفحہ نمبر 50۔ نمبر 7: اصحاب پیغمبر کی اقسام۔ صفحہ نمبر 57۔ نمبر 8: تاریخی گواہی۔ صفحہ نمبر 59۔ نمبر 9: پیغمبر کے زمانے میں یا اس کے بعد بعض صحابہ پر حد کا جاری ہونا۔ صفحہ نمبر 63۔ نمبر 10: نادرست توجیہات۔ صفحہ نمبر 64۔ نمبر 11: مظلومیت علی علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 66۔ نمبر 12: ایک دلچسپ داستان۔ صفحہ نمبر 67۔ فصل چہارم: بزرگوں کی قبروں کا احترام۔ صفحہ نمبر 70۔ اجمالی خاکہ۔ صفحہ نمبر 70۔ زیارت قبور کی گزشتہ تاریخ۔ صفحہ نمبر 72۔ قبور کی زیارت کے سلسلے میں شرک کا توہم۔ صفحہ نمبر 74۔ خواتین اور قبور کی زیارت۔ صفحہ نمبر 80۔ شدر حال فقط 3 مساجد کے لیے۔ صفحہ نمبر 81۔
کیا قبور پر عمارت بنانا ممنوع ہے؟ صفحہ نمبر 83۔ وہابیت کے ہاتھوں ثقافتی میراث کی نابودی، صفحہ نمبر 84۔ نمبر 1، قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے، صفحہ نمبر 85۔ نمبر 2، ایک اور بہانہ، صفحہ نمبر 87۔ بزرگان دین کی قبور کی زیارت کے مثبت آثار، صفحہ نمبر 79۔ نمبر 3، تبرک کو چاہنا اور طلب کرنا ممنوع ہے، صفحہ نمبر 90۔ علماء اسلام کی اہم ذمہ داری، صفحہ نمبر 91۔ فصل پنجم نکاح موقت متع، صفحہ نمبر 93۔ متع یا ازدواج موقت، صفحہ نمبر 93۔ ضرورت اور نیاز، صفحہ نمبر 93۔ نکاح مسیار، صفحہ نمبر 95۔ متع کیا ہے، صفحہ نمبر 97۔ سوء استفادہ، صفحہ نمبر 100۔ نکاح متع قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں، صفحہ نمبر 101۔ کس نے متع کو حرام کیا، صفحہ نمبر 105۔ الف خلیفہ اول کے دور میں متع کا حلال ہونا، صفحہ نمبر 106۔ بے اجتہاد در مقابل نص، صفحہ نمبر 106۔ حضرت عمر کی مخالفت کا سبب، صفحہ نمبر 107۔ متع کی تحریم کے بعد لوگوں کا رد عمل، صفحہ نمبر 108۔ بہترین راہ حل، صفحہ نمبر 112۔ فصل ششم زمین پر سجدہ، صفحہ نمبر 116۔ عبادات میں سجدے کی اہمیت، صفحہ نمبر 116۔ غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صفحہ نمبر 117۔ کس چیز پر سجدہ کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 119۔ مسئلے کی عدلہ، صفحہ نمبر 122۔ فصل ہفتم جمع بین الصلاتین، صفحہ نمبر 128۔ بیان مسئلہ، صفحہ نمبر 128۔ اسلامی معاشروں میں 5 اوقات پر اصرار کے آثار، صفحہ نمبر 130۔ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے جواز پر روایات، صفحہ نمبر 131۔ 8ویں فصل وضو میں پاؤں کا مسح، صفحہ نمبر 141۔ قرآن مجید اور پاؤں کا مسح، صفحہ نمبر 141۔ عجیب توجیہات، صفحہ نمبر 143۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد اور تفسیر بالرائے، صفحہ نمبر 145۔ جوتوں پر مسح کرنا، صفحہ نمبر 148۔ پاؤں پر مسح اور احادیث اسلامی، صفحہ نمبر 149۔ مخالف روایات، صفحہ نمبر 154۔ سہل اور آسان شریعت، صفحہ نمبر 156۔ جوتوں پر مسح عقل و شرع کے ترازو میں، صفحہ نمبر 159۔ بحث کا آخری نتیجہ، صفحہ نمبر 168۔ 9ویں فصل بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے، صفحہ نمبر 170۔ ایک تعجب آور نقطہ، صفحہ نمبر 170۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں احادیث نبوی، صفحہ نمبر 174۔ مابین دفتین قرآن ہے، صفحہ نمبر 181۔ بحث کا خلاصہ، صفحہ نمبر 182۔ فصل 10 اولیاء الہی سے توسل، صفحہ نمبر 185۔ توسل قرآنی آیات اور عقل کے آئینے میں، صفحہ نمبر 185۔ توسل اسلامی احادیث کی روشنی میں، صفحہ نمبر 194۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے بعد ان سے توسل، صفحہ نمبر 198۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے توسل، صفحہ نمبر 199۔ چند قابل توجہ نکات، صفحہ نمبر 201۔ نمبر 1، وہابیوں کے بہانے، صفحہ نمبر 201۔ نمبر 2، افراطی اور غالی افراد، صفحہ نمبر 204۔ نمبر 3، تنہا توسل کافی نہیں ہے، صفحہ نمبر 205۔ نمبر 4، امور تکوینی میں توسل، صفحہ نمبر 206۔ مقدمہ: یہ راستہ وحدت کی طرف نہیں جاتا۔ اس دنیا کے موجودہ حالات پر ایک اجمالی نگاہ دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ شدید طوفان چل رہے ہیں، پردے ہٹ چکے ہیں، دل فریب باتوں، انسانی حقوق کے دعوے، ڈیموکریسی اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کے نعرے کی حیثیت واضح ہو چکی ہے۔ عالمی طاقتوں نے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے خطرناک سازشیں آمادہ کر رکھی ہیں
اور وہ لگے لپٹے الفاظ میں اپنے دل کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور کتنا اچھا ہوا کہ انہوں نے ان تمام باتوں کا اظہار کر دیا ہے اور اپنے اوپر بیجا اعتماد کرنے والوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت کے بعد قوموں کی اپنی قدرت و طاقت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہی ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اس نظام میں کمزور کو پائمال کیا جاتا ہے۔ ان شرائط میں اگر پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں اور اپنی عظیم ثقافتی اور مادی طاقت کو استعمال کریں تو ایسی صورت میں طاغوتی طاقتوں کے شر سے امان میں رہ سکتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہر جگہ وحدت مسلمین کی باتیں زبانوں پر جاری ہیں۔ ہفتہ وحدت کی تشکیل، ہفتہ وحدت کے سلسلے میں کانفرنسوں اور سیمیناروں کے انعقاد کی خبروں کا چرچا ہے۔ اگرچہ ان اقدامات کے سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں اچھے آثار سامنے آئے ہیں اور دشمن خوفزدہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان اقدامات سے ایسی وحدت وجود میں نہیں آئی جس کا لازمہ ان عظیم طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور مقاومت کرنا ہو۔ اس بات کے اسباب کو چند امور میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات بنیادی نہیں تھے، جس کی وجہ سے مسئلہ وحدت اسلامی معاشروں کے عمیق اور مسلمانوں کے افکار میں نفوذ نہیں کر سکا ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی راستے پر اکٹھا کرتا۔ نمبر 2، دشمنوں نے بدگمانی، سوء ظن، اختلاف اور نفاق ایجاد کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر کام کیا ہے، اور جس طرح خبروں سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے ان مسائل کو عملی بنانے کے لیے مادی اعتبار سے بھی بہت بھاری سرمایہ مختص کیا ہوا ہے، اور اپنے شوم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دونوں طرف سے متعصب اور شدت پسند افراد کو استعمال کرتے ہیں۔ من جملہ الف، ہمیں باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں سعودی عرب کے متعصب سلفیوں نے 1 کروڑ تفرقہ انگیز کتابیں چھپوا کر حجاج کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور حج جو مسلمانوں کی وحدت کا ذریعہ تھا کو نفاق کے وسیلے میں تبدیل کر دیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے کام ہر سال کیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرے کے ایام میں متعصب وہابی خطیب نفاق پیدا کرنے کے لیے زہر اگلنے کا کام کرتے ہیں، اور ایران اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات کے باوجود انہوں نے شیعوں کے خلاف حملے اور زیادہ کر دیے ہیں۔ سپاہ صحابہ کے حملے اور مظلوم و بے گناہ افراد کا وحشیانہ قتل، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک اس قتل و غارت اور دہشت گردی پر فخر کرنا ہے جسے آئے دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ بات سب لوگوں پر عیاں ہے۔ طالبان جیسے انتہا پسند گروہوں کو اکسانا شواہد کے مطابق یہ کام بھی امریکی ایجنسیوں کی طرف سے انجام پانے والا ایک خطرناک کام تھا، تاکہ ایک طرف تو اسلام کے چہرے کو بدنما، بے رحم اور علم و دانش اور تہذیب و تمدن سے بے بہرہ ظاہر کریں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان تفریق کو زیادہ کریں۔ اگرچہ یہ مغربی سیاست کے سائے میں پلنے والا گروہ آخر کار ان کے کنٹرول سے خارج ہو گیا تھا اور خود انہی کے خلاف برسر پیکار ہو گیا تھا۔ اس طرح جب امریکہ کو اپنے نمک خواروں کے تلخ نتائج کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ان کے ختم کرنے پر درپے ہوا۔ نمبر 3، بعض اسلامی سیاستدانوں کی کوتاہ فکری بھی پائیدار وحدت کے اہداف کے حصول میں مانع ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے محدود اور وقتی منافع کو عالم اسلام کے طولانی منافع پر مقدم کیا۔ مثال کے طور پر ہم بعض اسلامی ممالک کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے محدود اور کم اہمیت منافع کی خاطر اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ سیاسی اور اقتصادی تعاون کیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کیں، اور یہ بات آج سب پر آشکار ہو چکی ہے۔ بہرحال جو چیز علماء اسلام کے اختیار میں وہ یہ ہے کہ ضمناً ان غلطیوں کے برے نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور اس جانب متوجہ کرتے ہوئے کہ کوئی ملک یا اسلامی گروہ ان اسلام دشمن طاغوتی طاقتوں کی ظالمانہ اور بے رحم سیاست سے امان میں نہیں رہے گا۔
یہ کریں کہ جہاں تک ممکن ہو مذہبی مسائل کو شفاف بنائیں تاکہ دشمنوں کو زہر اگلنے اور انتہا پسند و متعصب گروہوں کو سوء ظن پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس نقطے کے پیش نظر ہم نے اس کتاب میں جو قائرین محترم کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کی صفوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک جدید اور دلکش روش سے استفادہ کیا ہے۔ اس روش میں یہ مسئلہ مکمل طور پر روشن ہو جائے گا کہ مکتب علیہم السلام کے پیروکاروں اور اہل سنت کے درمیان اہم اختلافی مسائل کی بنیاد خود ان کی اپنی مشہور کتابیں ہیں، اور ان مسائل میں شیعہ حضرات کے نظریات کی واضح اور روشن دلیلیں اہل سنت کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اہل سنت کے ایک آزاد فکر عالم دین کے بقول شیعہ اپنے مذہب کے تمام اصول اور فروع کو ہماری کتب سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انشاءاللہ اس کتاب میں ثابت ہو جائے گی، تو پھر مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے عقائد کی نسبت کسی طرح کے تردد، مذمت یا شبہ ایجاد کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی، بلکہ یہ بات یقینی، منطقی اور منصف مزاج افراد سے سوء ظن کو برطرف کرنے اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے نیز حسن ظن رکھنے کا باعث بنے گی، اور ایران جو ایک قدرت مند اسلامی ملک ہے، اسی طرح اسلام کے مدافع کے اعتبار سے باقی رہے گا، اور اسی طرح تمام شیعان جہان بھی۔ اب حضور والا، یہ آپ اور یہ ہماری دلیلیں۔ پہلی فصل، قرآن ہر قسم کی تحریف سے منزہ ہے۔ عدم تحریف قرآن۔ شیعوں کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کے برعکس ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ آج جو قرآن مجید ہمارے اور تمام مسلمانوں کے پاس ہے، یہ بالکل وہی قرآن مجید ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں حتیٰ کہ ایک لفظ کی بھی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو اپنی تفسیر، اصول فقہ وغیرہ کی متعدد کتب میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور عقلی و نقلی ادلہ کے ذریعے اسے ثابت کیا ہے۔ ہم قائل ہیں کہ تمام مسلمان علماء عام از شیعہ و سنی کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے، اور دونوں مذہب کے محققین کی اکثریت جو اتفاق کے قریب ہے، اس بات کی قائل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دونوں طرف کے چند گنے چنے افراد اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مشہور علماء اسلام ان کی اس بات کے طرفدار نہیں ہیں۔ فریقین کی دو کتابیں۔ ان گنتی کے چند علماء میں سے ایک اہل سنت عالم دین ابن الخطیب مصری ہیں، جنہوں نے الفرقان فی تحریف القرآن نامی کتاب لکھی، جو 1948 عیسوی بمطابق 1367 ہجری قمری میں نشر ہوئی، لیکن بروقت الازہر یونیورسٹی کے علماء اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے اس کتاب کے نسخوں کو جمع کر کے ضائع کر دیے، لیکن اس کے ابھی چند نسخے غیر قانونی طور پر آس پاس کے لوگوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب رب الارباب کے نام سے شیعہ محدث حاجی نوری کے توسط سے لکھی گئی، جو 1291 ہجری قمری میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بزرگ علماء نے اس کتاب کے مطالب سے اظہار برات کیا اور اس کتاب کی جمع آوری کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد کئی کتابیں اس کے رد میں لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک نام یہ ہیں۔ نمبر 1، نامور فقی مرحوم محمود بن ابی القاسم المعروف بمعروف تہرانی، متوفی سال 1313 ہجری قمری ہجری نے کشف الارتاب فی عدم التحریف الکتاب نامی کتاب لکھی، جو کتاب فصل الخطاب کا رد تھا۔ نمبر 2، مرحوم علامہ سید محمد حسین شہرستانی، متوفی 1315 ہجری قمری نے بھی ایک کتاب بنام حفظ الکتاب شریف عین الشبہۃ القول بالتحریف حاجی نوری کی کتاب فصل الخطاب کے جواب میں لکھی۔ نمبر 3، مرحوم علامہ بلاغی، متوفی 1352 ہجری قمری،
حوزہ علمیہ نجف کے عظیم محقق نے بھی اپنی مشہور کتاب تفسیر الاعلیٰ الرحمن میں ایک قابل ملاحظہ کتاب فصل الخطاب کے رد میں ہے۔ نمبر 4، ہم نے بھی اپنی کتاب انوار الاصول میں عدم تحریف قرآن مجید کے بارے میں انتہائی مفصل بحث کی اور فصل الخطاب کے شبہات کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ مرحوم حاجی نوری اگرچہ عالم دین تھے، لیکن بقول علامہ بلاغی انہوں نے ضعیف روایات پر اعتماد کیا ہے اور مذکورہ کتاب شائع ہونے کے بعد خود بھی نادم و پشیمان ہوئے، اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے تمام بزرگ علماء نے اس اقدام کو واضح طور پر ایک غلطی قرار دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب فصل الخطاب کے شائع ہونے کے بعد ہر طرف سے حاجی نوری کی مخالفت کا ایسا عظیم طوفان اٹھا کہ وہ خود اپنے دفاع میں ایک رسالہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، جس میں انہوں نے لکھا کہ میری مراد عدم تحریف قرآن مجید تھی، لوگوں نے میری تعبیرات سے سوء استفادہ کیا ہے۔ مرحوم علامہ سید ہیبت الدین شہرستانی کہتے ہیں کہ میں اس وقت سامرہ میں تھا، اور مرزا شیرازی بزرگ نے اس وقت سامرہ کو علم و دانش کا مرکز بنا دیا تھا۔ جس محفل میں بھی ہم جاتے، ہر طرف سے حاجی نوری اور ان کی کتاب کے خلاف صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور بعض لوگ تو انتہائی نازیبا الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے۔ کیا اتنی مخالفت کے باوجود بھی حاجی نوری کی باتوں کو شیعہ عقیدہ شمار کرنا چاہیے؟ بعض متعصب وہابی اس کتاب فصل الخطاب کو بہانہ بنا کر تحریف قرآن کے نظریے کو شیعوں کی طرف نسبت دیتے ہیں، حالانکہ نمبر ایک کتاب کی تالیف اس مسئلے میں شیعہ عقیدے پر دلیل بن سکتی ہے، تو پھر اس تحریف قرآن والے نظریے کو علماء اہل سنت کی طرف بھی نسبت دینی چاہیے، کیونکہ ابن الخطیب مصری نے بھی تو الفرقان فی تفسیر القرآن نامی کتاب لکھی تھی، اور اگر جامعۃ الازہر کے علماء کی تردید اس کتاب کے مطالب کی نفی پر دلیل بن سکتی ہے، تو علماء نجف اشرف کا اظہار برات بھی فصل الخطاب کے مفاہیم کی نفی پر دلیل بن سکتا ہے۔ نمبر 2، اہل سنت کی دو مشہور تفاسیر تفسیر قرطبی اور تفسیر دار المنصور میں حضرت عائشہ سے نقل کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی 200 آیات تھیں اور اب 73 سے زیادہ باقی نہیں بچی ہیں۔ اس سے بڑھ کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی روایات نظر آتی ہیں جن سے تحریف کی بو آتی ہے، لیکن ہم ہرگز کسی ایک مصنف یا چند ضعیف روایات کی وجہ سے تحریف والے قول کو اہل سنت کی طرف نسبت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح انہیں بھی کسی ایک مصنف یا چند ضعیف روایات کی وجہ سے کہ جن کا جمہور علماء شیعہ نے انکار کیا ہے، اس قول تحریف کو شیعوں کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 3، حاجی نوری کی کتاب فصل الخطاب میں عام طور پر ان 3 راویوں سے احادیث لی گئی ہیں کہ جو یا تو فاسد المذہب یا کذاب اور جھوٹے یا مجہول الحال ہیں۔ فرقہ وارانہ دشمنی کی خاطر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کیا جائے۔ نمبر 4، جن لوگوں کا اصرار ہے کہ مذہب شیعہ کو تحریف قرآن کے عقیدے سے متہمم کیا جائے، گویا وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں کہ فرقہ وارانہ خصومت کی خاطر وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلم لوگ کہیں گے کہ عدم تحریف کا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان مسلم اور متفقہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عظیم گروہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ ہم ان بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ فرقہ واریت اور تعصب آمیز دشمنی کی خاطر قلب اسلام یعنی قرآن مجید کو نشانہ نہ بنائیں۔ آئیے اسلام اور قرآن پر رحم کیجیے اور بیجا تحریف کی باتوں کو اچھال کر دشمن کو موقع فراہم نہ کیجیے۔ نمبر 5، شیعوں کے خلاف یہ تہمت اور افطرا اس قدر پھیل چکی کہ ایک مرتبہ ہم عمرے کی خاطر بیت اللہ مشرف ہوئے۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، لیکن کہنے لگا تمہارا قرآن ہمارے قرآن سے مختلف ہے۔ میں نے جواب میں کہا اس بات کو آزمانا انتہائی آسان ہے، آپ خود ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے یا اپنا نمائندہ بھیج دیں، تمام اخراجات ہمارے ذمہ ہوں گے، واپس تہران چلتے ہیں۔ قرآن مجید تمام مساجد اور گھروں میں موجود ہیں۔ تہران میں ہزاروں مسجدیں اور لاکھوں گھر ہیں۔ مسجد یا گھر کا انتخاب آپ کے نمائندے کے اختیار میں ہوگا، وہ جس گھر کا انتخاب کرے گا
ہم اس دروازے پر دستک دے کر قرآن مجید طلب کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ لینا کہ شیعوں کے گھروں میں موجود قرآن مجید دیگر مسلمان ممالک کے قرآن مجید کے ساتھ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں رکھتا ہے۔ آپ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اس قسم کی جھوٹی افواہوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ہمارے بہت سے قاری انٹرنیشنل مقابلہ قرأت میں اول نمبر پر آئے ہیں۔ ہمارے حافظ، بالخصوص ہمارے کمسن حفاظ نے بہت سے اسلامی ممالک میں تعجب خیز اور قابل تحسین قرآنی منظر پیش کیے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے حفاظ اور قاریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے وسیع و عریض ملک میں جگہ جگہ حفظ، قرأت، تفسیر قرآن کی کلاسیں اور علوم قرآن کے کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اثبات نزدیک سے مشاہدہ کے ذریعے تمام لوگوں کے لیے آسان ہے۔ ان تمام موارد میں صرف اسی قرآن مجید سے استفادہ کیا جاتا ہے جو تمام ممالک میں مستدل اول ہے، اور ہمارا کوئی بھی باشندہ اس معروف قرآن کے علاوہ کسی دوسرے قرآن کو نہیں پہچانتا ہے، اور ہمارے یہاں کسی بھی مجلس یا محفل میں تحریف قرآن کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ عدم تحریف پر عقلی اور نقلی دلیلیں ہیں۔ نمبر 7، ہمارے عقیدے کے مطابق بہت سے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں جو قرآن مجید کی عدم تحریف پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو خود قرآن مجید فرماتا ہے، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے، یہ کتاب شکست ناپذیر ہے، اس میں باطل اصلاح صلاحیت نہیں کر سکتا ہے، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے کی طرف سے، کیونکہ یہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41 و 42۔ کیا اس قسم کی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہو، اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی قرآن مجید کوئی متروک اور بھلائی گئی کتاب نہیں تھی کہ کوئی اس میں کمی یا زیادتی کر سکے۔ کاتبان وحی کی تعداد 14 سے لے کر تقریباً 400 تک نقل کی گئی ہے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، یہ افراد فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ علاوہ بنی سینکڑوں حافظ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جو آیت کے نازل ہوتے ہی اس کو حفظ کر لیتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس زمانے میں ان کی سب سے اہم عبادت شمار ہوتی تھی، اور دن رات قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر قرآن مجید اسلام کا بنیادی قانون اور مسلمانوں کی زندگی کا آئین و اصول تھا، اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید حاضر و موجود تھا۔ عقل یہ الزام لگاتی کہ ایسی کتاب میں تحریف اور کسی کمی اور زیادتی کا امکان نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو روایت ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی قرآن مجید کی عدم تحریف اور تمامیت پر تاکید کرتی ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید نازل کیا جو ہر شے کو بیان کرتا ہے، پھر اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عمر عطا فرمائی کہ وہ اپنے دین کو تمہارے لیے قرآن مجید کے وسیلے سے کامل کر دیں۔ نہج البلاغہ کے خطبوں میں بہت سے مقامات پر قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن مجید کی تحریف سے متعلق ذرہ برابر اشارہ نہیں ملتا، بلکہ قرآن مجید کے کامل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو لوگوں کے حق سے منحرف ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، وہ اس طرح کہ اس کے الفاظ کو انہوں نے حفظ کر لیا اور اس کے مفاہیم میں تحریف کی ہے۔ یہ اور اس کی مانند دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی میں تحریف ہوئی ہے۔ بعض لوگ اپنی خواہشات اور ذاتی منافع کی خاطر آیات کی خلاف واقع تفسیر و توجیہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اہم نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر بعض روایات میں تحریف کی بات ہوئی بھی ہے تو اس سے تحریف معنوی اور تفسیر بھی رائے مراد ہے، نہ الفاظ و عبارات کی تحریف۔ دوسری طرف سے بہت سی معتبر روایات جو ائمہ معصومین علیہم السلام
سے ہم تک پہنچی میں بیان کیا گیا کہ روایات کے صحیح اور نا صحیح ہونے کی تشخیص کے لیے بالخصوص جب ان کے درمیان ظاہراً تضاد و اختلاف پایا جا رہا ہو تو قرآن مجید کے ساتھ تطبیق دینا ہے۔ جو حدیث قرآن مجید کے مطابق وہ صحیح ہے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو حدیث قرآن مجید کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر تحریف ہو جاتی تو قرآن مجید حق و باطل کی تشخیص کا معیار قرار نہیں پا سکتا تھا۔ ان تمام ادلہ سے بڑھ کر مشہور حدیث ثقلین شیعہ و اہل سنت کتابوں میں کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو یادگار گرہ بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت ہے، اگر ان دونوں سے تمسک رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ پرمغز حدیث شریف بالکل واضح کر رہی کہ قرآن مجید اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک انتہائی مطمئن پناہ گاہ ہے۔ اب اگر قرآن مجید خود تحریف کا شکار ہو جاتا تو وہ کس طرح لوگوں کے لیے ایک مطمئن پناہ گاہ بن سکتا تھا اور انہیں ہر قسم کی گمراہی سے نجات دلا سکتا تھا۔ اختتامیہ کلمات۔ آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی پر ایسی بات یا ایسے کام کی تہمت لگائی جائے جو اس نے نہ کہی ہو یا اسے انجام نہ دیا ہو۔ ہم نے ہر مقام پر کہا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کے علماء و محققین میں سے کوئی بھی خود ان کی یا اپنی کتابوں کی گواہی کے مطابق تحریف کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی ہے، لیکن پھر بھی بعض تعصب اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ اس تہمت پر اصرار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں قیامت والے دن وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ ایک طرف تو تہمت لگا رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا بہانہ وہ بعض ضعیف روایات ہیں جو ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، تو اس قسم کی ضعیف روایات آپ کی حدیث و تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جن کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی مذہب ضعیف روایات کی بنا پر استوار نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے کبھی بھی ابن الخطیب مصری کی کتاب الفرقان فی تحریف القرآن کی خاطر یا آپ کی ان ضعیف روایات کی خاطر جو تحریف قرآن پر مشتمل ہیں آپ پر تحریف قرآن کی تہمت نہیں لگائی ہوئی، اور ہم کبھی بھی قرآن مجید کو تخریب کاری کرنے والے تعصب کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ دن رات تحریف قرآن کی باتیں نہ کیجیے، اسلام، مسلمین اور قرآن مجید پر ظلم نہ کیجیے، اور اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے بار بار تحریف قرآن کی رٹ لگا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اصلی سرمایہ یعنی قرآن مجید کے اعتبار کو کم نہ کیجیے، دشمن کو بہانہ فراہم نہ کیجیے۔ تم اگر اس طریقے سے شیعوں اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں سے انتقام لینا چاہتے ہو تو جان لو تم جہالت اور نادانی سے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور یہ قرآن مجید پر ظلم عظیم ہے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کا کوئی محقق بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، بلکہ سب علماء اس قرآن مجید کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے ایک ہی سمجھتے ہیں، اور خود قرآن مجید کی تصریح کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور ہر قسم کی تحریف، تبدیلی اور زوال سے اسے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی ہے۔ لیکن دونوں طرف سے بعض بے خبر، نا آگاہ، متعصب قسم کے لوگ ایک دوسرے کی طرف تحریف کی نسبت دیتے ہیں اور اس مسئلے کو اختلاف کے عروج تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت فرمائے، آمین۔